بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورۃ الہمزہ۔ اس صورت میں ہمازہ اور لمازہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے باہم بہت قریب ہیں۔ بعض اہل لغت کے نزدیک روبرو طعنہ زنی کرنے والے کو ہمازہ اور پس پشت عیب جوئی کرنے والے کو لمازہ کہتے ہیں، جبکہ بعض اہل لغت نے ان کا معنی برعکس بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والے کو ہمازہ اور لمازہ کہتے ہیں۔ دوسری آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی، وہ یہی سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ اس ماہ میرے اکاؤنٹس میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثہ جات اس قدر بڑھ گئے، گویا کہ اس کے مال نے اسے زندہ جاوید کر دیا۔ ایک دولت مند آدمی اپنی دولت کے ذریعے دنیا میں ایسے آثار نقوش چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں ہمیشہ رہے۔ انسان کی اسی خواہش نے اسے احرام مصر جیسے عجائبات کی تخلیق پر مجبور کیا۔ آگے اس صورت میں جہنم کا ذکر ہے، حطمہ، جیسا کہ قرآن پاک کے الفاظ سے ظاہر ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ہرگز نہیں، وہ یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کون سی وہ حطمہ سے کیا مراد، یعنی ایسی آگ جو اس کو چورا چورا کر کے ریزہ ریزہ کر دے گی، بالکل پیس کر رکھ دے گی۔ اور فرمایا کہ یہ دوزخ کے ایک خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی اس کو آن واحد میں پیس کر رکھ دے گی۔ اللہ رب العزت میں اس سے حفاظت نصیب فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک جا چڑھے گی، اور اس کی تمام تر جو حرارت اور اس کی جو اثر اندازی ہوگی اس سے جہنمیوں کو زیادہ زیادہ تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے 5ویں پارے میں کہ ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے، یعنی ان کو موت بھی نہیں آئے گی جہنم میں، اتنی زیادہ آگ ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ جہنم میں جلنے کے باوجود، اتنی زیادہ عذاب کی شدت میں مبتلا رہنے کے باوجود ان کو موت نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا جہنم اور جنت کے درمیان، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ اے جہنمیوں، آج کے بعد جو ہے موت نہیں ہوگی، یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا کہ جہنمی اس بات پر اور زیادہ روئیں گے، اور زیادہ غم منائیں گے، اور زیادہ غم زدہ ہوں گے کہ ان کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن چلو مر جائیں گے اور اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب موت آ جائے گی اس کے بعد ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی جہنم سے چھٹکارے کی۔
اور جنت والے اس اعلان کے بعد بہت زیادہ خوش ہوں گے اور خوشیاں منائیں گے کہ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس جنت میں رہیں گے اور کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت سے ایمان کی ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔